بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں فضائل قرآن مجید سے متعلق جو دوسری روایت تھی اور دوسری حدیث تھی اس کو تشریح کے ساتھ ذکر کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں جو تیسری حدیث ہے اور اس کے اندر جو فضیلت بتائی گئی ہے اس کو معلوم کریں گے۔ یہ جو روایت ہے یہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم صفہ مقام پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایکم یحب ان یغدو کل یوم الی بطحان او العقیق، کہ تم میں سے کون شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ صبح سویرے بازار بطحان یا بازار عقیق کو جائے، فیأتی بناقتین قوماوین، اور دو موٹی تازی اونٹنیاں لے کر آئے، فی غیر اثم ولا قطع رحم، بغیر کسی گناہ کے اور بغیر کسی قطع تعلقی کے۔ تو صحابہ اکرام نے سب نے ایک آواز ہو کر کہا کہ کلنا نحب ذالک، کہ ہم میں سے ہر شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ صبح صبح جائے بازار عقیق اور بازار بطحان اور وہاں سے بغیر کسی گناہ کے اونٹنیاں موٹی تازی لے کر آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا یغدو احدکم الی المسجد فیعلم او یقرأ آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی صبح سویرے اٹھ کر مسجد چلا جائے اور وہاں پر قرآن کریم کی کوئی آیت سیکھے، سکھائے یا اس کو پڑھے، تو وہ اس کا سیکھنا اور اس کا سکھانا اور اس کا پڑھنا یہ دو اونٹنیوں سے افضل ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، اور تین آیتوں کا سیکھنا اور پڑھنا اور اس کو پڑھانا یہ تین اونٹنیوں سے افضل ہے۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، اور چار آیتوں کا سیکھنا چار اونٹنیوں سے افضل ہے اور بہتر ہے۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی آیتیں آپ سیکھتے رہیں گے اسی کے مقابل اونٹنیوں سے وہ افضل رہے گا۔ اب اس میں جو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم صفہ مقام پر بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ مسجد نبوی میں ایک چبوترے کا نام ہے جہاں پر فقراء مہاجرین صحابہ کرام بیٹھا کرتے تھے اور ان کی تعداد کم و بیش ہوا کرتی تھی۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے نام سے متعلق ایک رسالہ لکھا ہے جس میں تقریباً انہوں نے 101 نام گنوائے ہیں۔ اس کے بعد جو بطحان اور عقیق ہے یہ مدینہ کے دو مشہور مقامات ہیں۔ یہاں پر اونٹوں کا بازار لگتا تھا اور عرب کے نزدیک بہت زیادہ قیمتی اور بہت زیادہ اہمیت کی چیز اونٹوں کو مانی جاتی تھی، کیونکہ تقریباً جو کام تھے ان کے وہ اسی سے پورے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں یہی بتایا کہ یعنی آج کے زمانے میں اگر ہم اونٹوں کا حساب لگائیں تو جو ہماری جو لگژری گاڑیاں ہیں اور جو ہماری مہنگی گاڑیاں ہیں اس کی برابر کی قیمت کے وہ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ تو اس زمانے کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ قیمتی چیز اونٹوں کو سمجھا جاتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو دنیا سب سے زیادہ اہم سمجھ رہی ہے تو اس سے بھی زیادہ افضل قرآن کریم کو پڑھنا ہے اور سیکھنا ہے اور سکھانا ہے۔ تو ہمارے ماحول میں ہم دیکھیں کہ جو لگژریز گاڑیاں ہیں اس کو بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے، کسی کے پاس ہو تو اس کو بڑی تعجب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی بڑھ کر اور اس سے بھی افضل چیز یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کی صبح صبح مسجد میں جا کر ایک آیت سیکھ لیں یا سکھائے یا اس کو پڑھے یا اس کو پڑھائے۔ پھر اس حدیث میں اور ایک بات یہ بتائی گئی کہ اس میں فانی اور باقی کا مقابلہ ہے، یعنی اگر ہم دنیا کی ہزاروں نعمتیں اپنے پاس جمع کر لیں تو ایک نہ ایک دن اس کو چھوڑنا ہے، ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، لیکن جو قرآن کریم کی ہم تلاوت کر لیں، سیکھے یا اس کو سکھائے تو اس کا جو اجر ہے ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ باقی رہے گا۔ تو اس حدیث میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں وہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور جو دنیا کی نعمتیں ہیں ہم ہزار نعمتیں جمع کر لیں ایک نہ ایک دن اس سے جدا ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی مدرسے میں جائے صبح صبح یا کسی مسجد میں جائے، وہاں جا کر اگر ہمیں موقع ہو، درس چل رہا ہو یا کوئی پڑھانے والا ہو تو اس کے پاس جا کے 5-10 منٹ بیٹھے ان سے کچھ سیکھے، اور اگر کوئی پڑھانے والا نہیں ہے تو ہم خود قرآن کریم لے کر بیٹھ جائے، وہاں پر جتنا ہم سے ہو سکے تو اتنی اس کی تلاوت کرے، تو انشاءاللہ دنیا میں جو نعمتیں ہمارے سامنے سب سے افضل سمجھی جاتی ہے تو ہم کو اس سے بھی زیادہ افضل نعمت مل چکی ہوں گی۔
تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو روزانہ مسجد میں صبح صبح جا کر یا مدرسے میں جا کر قرآن کریم کے کچھ آیتیں سیکھنے کی، سکھانے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔